آج میں یوول نوح ہراری کی نئے کتاب ایکسس پر بات کروں گا جو 2024 میں پبلشڈ ہوا تھا۔ یوول نوح ہراری ایک فیمس ہسٹورین ہے جو ہسٹری کو ایک آن آرتھوڈاکس، ریئلسٹک اور پریکٹیکل طریقے سے دکھتا ہے۔ آپ نے ہسٹری کے حوالے سے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں آتے ہیں سیپینس، ہومو ڈیوس اینڈ 21 لیسنس فار دا 21st سینچری۔ کتاب نیکسس کا جو مین تھیم ہے وہ ہے انفارمیشن، کہ انفارمیشن سے کیا مراد ہے۔ ہیومن ایوولوشن اور ہیومن ہسٹری میں انفارمیشن نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں کون کون سے انفارمیشن ٹیکنالوجیز اور انفارمیشن نیٹ ورکس گزری ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹمز میں کس طرح ڈفرینٹ انفارمیشن ٹیکنالوجیز اور انفارمیشن نیٹ ورکس آپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجیز اور انفارمیشن نیٹ ورکس ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے، اس کے چیلنجز کیا ہے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ کس طرح اڈاپٹ کر دیا جائے۔ ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر کتاب کے ہر ایک یونٹ کو دیکھا جائے تو ہر یونٹ انفارمیشن کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اسی وجہ سے کتاب کے فرنٹ پیج پر ایک کبوتر کا تصویر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبوتر نے انسانی تاریخ میں ایز اے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کتاب کے پہلے چیپٹر میں ہراری صاحب نے انفارمیشن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہراری صاحب کہتا ہے کہ انفارمیشن ایک براڈ کنسیپٹ ہے اور اس کا ڈیفینیشن سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے انفارمیشن کے بارے میں مختلف ویوز پریزنٹ کی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا ویو ہے وہ ہے دا نیو ویو آف انفارمیشن۔ اس ویو کے مطابق انفارمیشن از آل اباؤٹ ٹروتھ اینڈ ریالٹی، کہ انفارمیشن ہمیں ہمیشہ ٹروتھ اور ریالٹی کے بارے میں بتائے گی۔ پھر اس ٹروتھ اور ریالٹی سے ہم دو چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس ٹروتھ سے ہم پاور حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس ٹروتھ سے ہم وزڈم حاصل کر سکتے ہیں، نالج حاصل کر سکتے ہیں اور دانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سو پہلے ویو کے مطابق انفارمیشن از آل اباؤٹ ٹروتھ اینڈ ریالٹی، اینڈ دیٹ ٹروتھ اینڈ ریالٹی کین لیڈ us towards پاور اینڈ وزڈم۔ انفارمیشن کے حوالے سے جو دوسرا ویو ہے وہ ہے پاپولسٹک ویو آف انفارمیشن۔ اس ویو کے مطابق انفارمیشن از نتھنگ بٹ اٹ از آل اباؤٹ پاور، بیکاز populist think that there is no objective truth and power is the only reality and all social interactions are based on power۔ لیکن ہراری صاحب کہتا ہے کہ انفارمیشن کے حوالے سے یہ دونوں جو ویوز ہے یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک تیسرا ویو پریزنٹ کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں دا کمپلیٹ ویو آف انفارمیشن۔ اس ویو کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ انفارمیشن ہمیں ہمیشہ ٹروتھ اور ریالٹی کے بارے میں بتائے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ انفارمیشن ہمیشہ آرڈر پیدا کرتی ہے، کنیکشن پیدا کرتی ہے اور نیٹ ورکس پیدا کرتی ہے چیزوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انسانوں نے زیادہ تر انفارمیشن کو اسی پاور کے لیے، اسی کنیکشن اور نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال کی ہے اور ٹروتھ اور ریالٹی کو اگنور کیا ہے۔ ہراری صاحب اپنے تیسری ویو کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان اس دنیا پر اس لیے ڈومیننٹ ہے کیونکہ انسانوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کنیکشنز بنا سکتے ہیں اور نیٹ ورکس بنا سکتے ہیں۔ ہیومن ایوولوشن میں جو سب سے پہلا انفارمیشن ٹیکنالوجی انسانوں نے استعمال کیا تھا وہ تھا ہیومن ٹو سٹوری انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انسان ایک سٹوری کو بناتا تھا، پھر سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے وہ سٹوری لوگوں میں سپریڈ آؤٹ ہوتی تھی اور بہت سارے لوگ اس سٹوری کے ساتھ کنیکٹ ہو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹیولی کام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انسانوں نے اس دنیا کو انیشلی ڈومینیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد آتھر نے مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ڈسکس کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں کون کون سی انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ کار، وہ میتھڈس جس کے ذریعے انفارمیشن سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلا انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال ہوا تھا وہ تھا ہیومن ٹو ہیومن انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس میں انسان ایک دوسرے سے بات کر کے انفارمیشن کو سپریڈ آؤٹ کیا کرتے تھے۔ دوسرا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ہیومن ٹو سٹوری انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ اس میں انسان ایک سٹوری کو بناتا ہے، ایک کنسیپٹ کو ڈیولپ کرتا ہے، پھر بہت سارے لوگ اس کنسیپٹ پر یقین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں،
اور اسی طرح ان لوگوں کے درمیان ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے، ایک نیٹ ورک پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہے۔ گریک جو مائتالوجیز ہے اور رومن جو مائتالوجیز ہے وہ ہیومن ٹو اسٹوری انفارمیشن ٹیکنالوجی پر بیس کرتی ہے، اور اس کا جو ماڈرن ایگزامپل ہے وہ کرنسی ہے۔ کرنسی کا اٹ سیلف کوئی ویلیو نہیں ہوتا، بلکہ اس کو لوگوں نے اور گورنمنٹ نے ایک ویلیو دی ہے، ایک کنسیپٹ دی ہے، اور اس پر پھر لوگ یقین کرتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان ایک نیٹ ورک پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ہیومن ٹو ڈاکومنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انفارمیشن کو ایک ڈاکومنٹڈ فارم اور ایک ریٹن فارم دیا جاتا ہے۔ لوگ بھی اس انفارمیشن کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس طرح وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ اس کے جو مثال ہے وہ ہے بیوروکریسی۔ بیوروکریسی میں انفارمیشن کو ڈاکومنٹڈ فارم دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مثال ہے وہ ہے وہ ریلیجنس، جس کے مقدس کتابیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہراری صاحب ایک اور کنسپٹ کو ڈسکس کرتا ہے کہ ہر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم فروٹفل انفارمیشن اور پازیٹیو انفارمیشن اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اسی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم نگیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم ایس انفارمیشنس اور ڈس انفارمیشنس بھی اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو جو اس نے مثال دی ہے وہ ہے پرنٹنگ پریس۔ یہ جب پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا گیا تو اس کی وجہ سے بہت ساری اس وقت فلاسافیکل اور سائنٹیفک آئیڈیاز اسپریڈ آؤٹ ہوئی، جس نے یورپین رنیسانس میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی پرنٹنگ پریس کی وجہ سے بہت ساری ریلیجیس فینٹسیز، کنسپیریسیز تھیوریز اور فیک نیوز بھی اسپریڈ آؤٹ ہوئی۔ اس کا جو ایک مثال ہے وہ ہے وچ ہانٹنگ، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسل اچھا اور برا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر انسان چاہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو صرف کنسٹرکٹیو طریقے سے ہی استعمال کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشنس بنائے جائے، اور وہ انسٹیٹیوشنس بنائے جائے جس میں سیلف کریکٹنگ میکینزمس موجود ہو۔ سیلف کریکٹنگ میکینزمس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں غلطی پایا جائے تو سب سے پہلے تو اس غلطی کو تسلیم کیا جائے، پھر اس غلطی کو ریموو کر دیا جائے، اور پھر اس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں فردر امپرومنٹ کر دیا جائے۔ آتھر نے جس نیکسٹ کنسپٹ کو ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفرنٹ پولیٹیکل سسٹمز میں انفارمیشن ٹیکنالوجیز اور انفارمیشن نیٹ ورکس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ڈکٹیٹوریل پولیٹیکل سسٹم میں انفارمیشن کا فلو سینٹرلائزڈ ہوتا ہے۔ انفارمیشن ایک خاص سینٹر کی طرف فلو کرتا ہے، پھر اس سینٹر سے فلٹر آؤٹ ہو کر عوام میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈکٹیٹوریل پولیٹیکل سسٹمز میں لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لوگ ایک پیراڈائز فولز میں رہتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس کے اپوزٹ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی میں انفارمیشن ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، انفارمیشن فریلی فلو کرتا ہے اور ہر شخص کو فریلی ایکسیس ہوتا ہے انفارمیشن تک۔ اسی وجہ سے ہراری صاحب کہتا ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے جو موزون پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہے ڈیموکریسی، کیونکہ ڈیموکریسی میں ہر ایک انسٹیٹیوشن دوسری انسٹیٹیوشن پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ہر ایک انسٹیٹیوشن میں سیلف کریکٹنگ میکینزم ہوتا ہے۔ چوتھا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ہیومن ٹو کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہیومنس انفارمیشن دیتا ہے ایز ان ان پٹ کمپیوٹرس کو، پھر کمپیوٹرس اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے جس طرح اس کو کہا جائے، اور پھر اس کے مطابق انفارمیشن انسانوں کو آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجیز کو ڈسکس کیا ہے ان سب میں ہیومنس ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، لائک کہ ہیومن ٹو ہیومن انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیومن ٹو اسٹوری، ہیومن ٹو ڈاکومنٹ اینڈ ہیومن ٹو کمپیوٹرس انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ لیکن اس کے بعد جو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں ہیومن سے یہ صلاحیت چھین لی گئی ہے، اور جس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کتاب میں جو نام دیا گیا ہے وہ ہے کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ایز این ان پٹ انفارمیشن دے سکتا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق اس انفارمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دوسری انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ مختلف ہے،
کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں خود سے نیو آئیڈیاز ڈیولپ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اسٹرانگ سیلف کریکٹنگ میکینزم موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈیٹا کو بہت جلدی انالائز کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہراری صاحب نے ایک ایگزامپل دی ہے، میٹا الگوریتم آف میکسیمم یوزر انگیجمنٹ۔ فار ایگزامپل، اگر ہم فیس بک پر کرکٹ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو دیکھیں تو الگوریتم کو پتہ چلتا ہے کہ اس سبجیکٹ کو کرکٹ میں دلچسپی ہے، تو پھر وہ الگوریتم بار بار ہمیں کرکٹ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بیچتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سبجیکٹ کے لیے یہ کانٹینٹ فائدہ مند ہے یا نہیں، لیکن وہ خود سے ڈیسیجنس کرتے ہیں، وہ خود سے نیو پاتھ ویز فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے اور اس یوزرس کو انگیج کرنے کے لیے۔ ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسانوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نگیٹو امپیکٹس بھی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ امینس انفارمیشن اوورفلو کی وجہ سے اب یہ بہت مشکل ہوا ہے کہ صحیح انفارمیشن کون سے ہے اور غلط انفارمیشن کون سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی ہر وقت کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر سرویلنس کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویسی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی وجہ سے پبلک کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہوا ہے، کیونکہ ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے ہر پازیٹیو اور نگیٹیو کو سٹور کرتا ہے، اور اسی کو ہراری صاحب نے ایک نام دیا ہے ڈیٹا کولونیلزم۔ چوتھا ہے سلیکان کرٹن۔ اس کے مطابق فیوچر میں نیشن سٹیٹس دو گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈیولپ ہوگا، اور دوسرا وہ گروپ ہوگا جو ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنا ڈیولپ نہیں ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان ایک کرٹن پیدا ہو جائے گا، ایک گیپ پیدا ہو جائے گا، ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جائے گا۔ فیوچر میں جو کنفلکٹس ہوں گے وہ آئیڈیالوجیکل، پولیٹیکل اور اکنامیکل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بیس پر ہوں گے، اور اس کی ایک جھلک ہمیں چائنا امریکہ ٹیک وار اور چائنا امریکہ ڈیجیٹل وار میں نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر مصنف نے ایک کویسچن کو ریز کیا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومنس کی جگہ لے سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ لکھتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انٹیلیجنس اور دوسرا ہے کانشیسنس۔ انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم سالونگ کیپیسٹی، اور کانشیسنس کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس، فیلنگس اور ایموشنس۔ اے آئی میں تو انٹیلیجنس ہے، اور کچھ ایریاز میں وہ ہیومن سے بھی زیادہ ہے، لیکن اے آئی میں کانشیسنس موجود نہیں ہے۔ اس کے اپوزٹ ہیومنس میں انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ کانشیسنس بھی موجود ہے، لیکن ہم فیوچر کے حوالے سے کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ میں بھی فیوچر میں اے آئی کانشیسنس بھی ڈیولپ کرے اور انٹیلیجنس کو بھی بہت زیادہ کرے ہیومن سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کانشیسنس کے حوالے سے خود بھی پتہ نہیں ہے، تو ہم اے آئی کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہراری صاحب کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ڈیل کرتے وقت ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھ پاورز بہت زیادہ ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرتے وقت ہمارے سامنے ایک کلیئر باؤنڈری ہونی چاہیے، اور سیلف کریکٹنگ میکینزمس ہونے چاہیے۔